السلام علیکم ناظرین۔ عرب کی تپتی زمین، ظلم کی آندھیاں اور حق کی ایک آواز، یہ صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ صبر، حکمت، تدبیر اور اللہ پر مکمل بھروسے کی زندہ مثال تھی۔ یہ اتہاس کا رخ بدل دینے والا واقعہ تھا۔ اس کا نام ہے ہجرت۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا شروع کیا تو قریش کے سرداروں کو ڈر ہوا کہ ان کا بت پرستی کا نظام ٹوٹ جائے گا اور ان کے کاروبار پر بھی اثر پڑے گا۔ پھر مسلمانوں پر ظلم بڑھتا گیا، کسی کو دھوپ میں لٹایا گیا، کسی کو کوڑے مارے گئے، کسی کو گھر سے نکال دیا گیا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو کچھ مسلمان پہلے ہی مدینہ چلے گئے۔ آخرکار قریش نے ایک خوفناک سازش رچی۔ دار الندوہ میں فیصلہ ہوا، ہر قبیلے کا ایک نوجوان اور سب مل کر ایک ہی رات وار کریں گے تاکہ کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آئے۔ لیکن اللہ کی تدبیر ہر سازش سے بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش کی خبر دی اور ہجرت کا حکم آیا۔ رسول اللہ سیدھے پہنچے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر۔ ابو بکر رو پڑے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے کیونکہ سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہیں نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، میرے بستر پر سو جاؤ اور لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ دشمن گھر کو گھیرے رہے تھے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں نکل چکے تھے۔ مکہ کے پاس ایک پہاڑی گفا تھی جسے غار ثور کہتے ہیں۔ وہ 3 راتوں تک پناہ گاہ بنی۔ دشمن بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تبھی اللہ کی مدد آئی، مکڑی کا جالا اور کبوتروں کے گھونسلے کی صورت میں، اور دشمن یہ سمجھ کر لوٹ گئے کہ یہاں کوئی گیا ہی نہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے ہجرت میں اور کون کون شامل تھا؟ ان 3 دنوں میں کچھ خاموش کردار بھی تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو رات کے اندھیرے میں کھانا پہنچاتی رہیں، اور عامر بن فہیرہ جو بکریاں چرا کر پیروں کے نشان مٹاتے رہے۔ 3 دن بعد سفر شروع ہوا، عام راستوں سے ہٹ کر، ریگستان کی خاموش راہوں سے۔ راستے میں ایک سوار آیا، سراقہ بن مالک۔ انعام کی لالچ اسے یہاں کھینچ لائی تھی، لیکن اس کا گھوڑا بار بار زمین میں دھس جاتا۔ ڈر کر اس نے معافی مانگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ یہ سفر دشمنی کا نہیں، رحمت کا پیغام تھا۔ مدینہ سے پہلے قباء میں ٹھہراو ہوا اور یہاں ایک مسجد بنائی گئی، اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قباء۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اینٹیں اٹھائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، بچے، عورتیں، بزرگ سب سڑکوں پر آ گئے اور سب کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھے، طلال بدر علینا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر ٹھہریں، لیکن اونٹنی جہاں بیٹھی وہیں ٹھہراو ہوا اور یہیں بنی مسجد نبوی۔ ہجرت صرف جگہ بدلنا نہیں تھا، یہ ظلم سے نظام تک، ڈر سے امن تک اور تنہائی سے امت تک کا سفر تھا۔ یہیں سے اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی اور یہیں سے ہجری کیلنڈر بھی شروع ہوا، اور یہیں سے دنیا نے دیکھا کہ صبر، قربانی اور اللہ پر یقین اتہاس بدل دیتا ہے۔ صبر کے بعد ہی فتح آتی ہے، سچائی دبتی نہیں، پھیلتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔